السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ طبیعت کے دل کے ساتھ ہوتے، البتہ یہ لوگ آپ کے پاس سے، آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے اور کام میں ان سے مشاورت کیجیے. اور جب آپ کسی کام پر پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیجیے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توکل کرنے والے. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح اللہ احکم الحاکمین کی ذات مقدسہ کے لیے، جو ساری ہی کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، غوث الاعظم، دستگیر، لاجواب، بگڑی بنانے والا ہے. تمام قسم کے درود و سلام آقائے کل ختم الرسل، شفیع المذنبین، امام خدا، امام رحمت للعالمین، سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے، جو ساری ہی کائنات کے رہبر، رہنما، پیشوا اور مقتدا، اللہ کامل حاکمین، اللہ خالق کائنات، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اسے بے شمار خوبیوں سے نوازا. انہیں خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی انسان کے مزاج کا نرم ہونا. یہ جو نرم مزاجی ہے، یہ ایک انسان
کے کردار اور اس کی شخصیت کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور اگر انسان نرم مزاج نہ ہو، مزاج کا سخت ہو، تو یہی چیز ایک انسان کے کردار اور اس کی شخصیت کو عیب دار اور داغدار کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ یہ جو نرمی ہے، نرم مزاجی ہے، یہ جس چیز کے اندر بھی ہو نا اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے اس نرمی کو دور کر دیا جائے تو یہ چیز اسے داغدار کر دیتی ہے، عیب دار بنا دیتی ہے۔ اور انسان کا نرم مزاج ہونا، یہ جو اس کی نرم مزاجی ہے، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ پسندیدہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ خود نرمی کرنے والی ذات ہے، نرمی کو پسند کرتی ہے۔ اور جو بندہ نرم مزاج ہوتا ہے نا، جس قدر اللہ خالق کائنات اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں، اپنی عطائیں اس کو عطا کرتا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف۔ اللہ خالق کائنات کی ذات مقدسہ نرمی کرنے والی ذات ہے، اور اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس قدر نرمی پر عطا کرتا ہے نا، وہ سختی پر عطا نہیں کرتا۔ تو یہ انسان کے مزاج کا نرم ہونا، یہ ایسی خوبی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ اس خوبی سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ یہ نرم مزاجی کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ وہ سرکش ہو گیا، اسے ذرا جا کر تبلیغ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جا کر کرنا کیا ہے؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، جا کے اسے سمجھانا ہے، اور جو تم نے بات کرنی ہے نا وہ بڑی نرمی کے ساتھ کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے یا اس کے دل میں اللہ کی ذات کا ڈر پیدا ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو یہ بات کہی ہے کہ فرعون سرکش ہے، تم جاؤ اسے سمجھاؤ، لیکن سمجھانے کا انداز نرمی والا ہونا چاہیے، نرمی کے ساتھ تم نے بات کرنا۔ یہ جو نرم مزاجی ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام مزاج سے بڑے نرم تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، بڑے بردبار۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پر خاص رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم مزاج ہو رہا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی خاص رحمت قرار دی۔ بلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ مزاج کے سخت ہوتے، دل کے سخت ہوتے، طبیعت کے سخت ہوتے، یہ جو آج آپ پر جانے نشاور کرنے والے ہیں نا، یہ آپ کے پاس نہ ٹھہرتے، منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، آپ ان سے درگزر کیجیے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے درگزر کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، کوئی بھی کام ہو ان سے مشاورت کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں جب آپ کسی کام پر پختہ ارادہ کر لیں، اسباب کو اختیار کریں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ خالق کائنات ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کا نرم مزاج ہونا یہ اللہ خالق کائنات کی خاص رحمت۔ یہاں سخت مزاج نہیں ہے، سخت مزاج ہوتے یہ لوگ کبھی آپ کے پاس نہ ٹھہرتے۔ اسی سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے
کہ یہ جو نرم مزاجی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کس قدر پسندیدہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی لوگوں کو نرمی کی تعلیم دی کہ لوگوں تمہیں ہمیشہ ہر معاملہ میں نرمی کرنی، اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کر کے دکھلائی۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مختلف علاقوں کی طرف عامل بنا کے بھیجتے، گورنر بنا کر بھیجتے، انہیں کوئی عہدہ دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض و نصیحت کرتے اور ایک بات یہ ہوتی یسروا ولا تعسروا، لوگوں تمہیں آسانی کرنی ہے، لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا، ان پر نرمی کرنی ہے، ان پر سختی نہیں کرنی، فبشروا ولا تنفروا، انہیں خوشخبری دینی ہے، انہیں بگانا نہیں ہے، ان کے اندر نفرت پیدا نہیں کرنی، نرم مزاج ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاملین کو بھیجتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یہ حکم دے کر بھیجتے کہ تمہیں آسانی کرنی ہے، نرمی کرنی ہے، سختی نہیں کرنی۔ اور ہر معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چاندی ہوتی ہے، انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا السلام علیکم۔ ہمارے یہاں جب مسلمان کو ملتا ہے تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ السلام علیکم کہنا، جس کا مطلب ہے کہ تم پر اللہ کی جانب سے سلام کی۔ یہود آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، گویا کہ نعوذ باللہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہلاکت کی بد دعا دی۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت کی بد دعا۔ سیدہ عائشہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی میں فوراً سمجھ گیا، میں نے یہ بات کہی علیکم السلام واللعنت، تم پر ہلاکت ہو، تم پر لعنت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالم یا عائشہ، عائشہ رک جا، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ خالق کائنات ہر معاملہ میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولم تسمع ما قالوا، جو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت لهم، کیا تو نے نہیں سنا میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے ان کو وعلیکم کہہ دیا، انہوں نے جو میرے حق میں دعا کی ہے وہ قبول ہونے والی نہیں ہے، میں نے جو ان کے بارے میں کہہ دیا وہ قبول ہونے والا۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو، مسلمان نے السلام علیکم کہنے میں پہل نہیں کرنا۔ کوئی بھی کافر، اس کی ملاقات مسلمان سے ہوئی ہے نا، مسلمان نے اسے ابتداءً السلام علیکم نہیں بولا، ہاں آپ حال چال پوچھیں۔ ہمارے علاقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم، صبح ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی والے ہمارے علاقے کے اندر صفائی کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم، تو آپ نے سلام میں پہل نہیں کر، ویسے حال چال پوچھیں ان کا، اگر محلے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے انسانیت کے ناطے ان کا حال چال پوچھیں، لیکن السلام علیکم نہیں کرنا، کیونکہ اس کا مطلب سلامتی اور رحمت کی دعا ہے، اور اسلام کہتا ہے السلام علی من اتبع الہدی، سلام کی اس بندے کے لیے ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ ہاں اگر غیر مسلم آپ کو سلام میں پیر کر دیتا ہے، اسلام کہتا ہے آپ نے صرف وعلیکم کہنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعلیکم جواب دے دیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے کام لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر، آپ نے میں کہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملہ میں نرمی کو پسند ہے، یعنی عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملہ میں نرمی کی، نرمی سے کام لیا۔ معروف روایت کئی مرتبہ ہم نے سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا ابا، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے علاوہ کسی اور پر تو نے رحمت نہیں کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تہجرت واسعا، تو نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی وسیع رحمت کو قید کر دیا، بند کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس نے مسجد کے سیل میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے ڈانٹنے کے لیے اٹھے کہ اسے روکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روک دیا، منع کر۔ جب وہ درایا جیسے فارغ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی کا ڈول لے کے آؤ، پانی کا ڈول لایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر بہا دو، اس پر بہا دیا۔
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے کہ تم آسانی کرو، نرمی کرو، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم تنگی کرو، تم نے ہر معاملے میں آسانی کرنی۔ حالانکہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ مسجد کے اندر اس نے پیشاب کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے اسے وہاں بھی ڈانٹ نہیں پلائی، اچھے طریقے سے اسے سمجھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو روکا اور انہیں یہ کہا کہ تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہیں آسانی کرنی ہے، تم نے لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا مظاہرہ کر کے دکھایا تاکہ امت اپنے اندر یہ عمدہ وصف پیدا کرے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی ادخل فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها، میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، جماعت کرواتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، فاسمعوا بکاء الصبی، میں سنتا ہوں کہ بچہ غسل ہونا شروع کر دیا، فاتا جب بازو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں مختصر کرتا ہوں؟ مما اعلم من شدت بچتے ہوتے ہی من بکائے، مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تنگی ہو رہی ہے، تو میں نماز کو مختصر کرتا ہوں۔ یعنی عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہر معاملہ میں ہم نرمی کریں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں، اور اسلام میں تعلیم بھی یہی دی۔ نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھانے والے ہیں نا انہیں تعلیم دی ہے کہ جب اکیلی نماز پڑھنی ہے جتنی چاہے انسان اپنی نماز پڑھے، لیکن جب جماعت کروانی ہے نا تو جو پچھلے لوگ ہیں نا ان کا خیال رکھنا۔ پیچھے ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، جو بیمار بھی ہے، جو کمزور بھی ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا۔ نماز پڑھانی بھی پوری ہے، عمدہ طریقے سے پڑھانی ہے، اور اسے لمبا بھی نہیں کرنا۔ ہمارے ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جو امام صاحبان ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہاں نماز جلدی پڑھانی چاہیے، وہ جان بوجھ کر لیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لائٹ چلی گئی، گرمی کا موسم ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، جان بوجھ کے نماز جلدی کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں۔ اسلام کہتا ہے لوگوں پر نرمی کرنی ہے، سختی سے لوگوں کے ساتھ پیش نہیں ہے، لوگوں کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا۔ یہ جو مسواک ہے بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، یہ جو مسواک ہے نا ایک تو اس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس سے اللہ راضی ہو۔ اندازہ کیجئے کہ مسواک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر کوئی مشقت نہ ہوتی، وہ تنگی میں مبتلا نہ ہوتے، میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار نہیں دیا۔ اگر تو اپنی خوشی سے کرتا ہے تو یہ ایک نیکی ہے، وہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم قرار نہیں کیا تاکہ امت پر تنگی نہ ہو۔ جیسا ذکر اس کے اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے نبی علیہ السلام کو دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں اس کو اختیار کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام جو آسانی والا معاملہ ہوتا نا، آسانی والی چیز ہوتی جس پر عمل کرنا آسان ہوتا، امت کے لیے آسانی ہوتی، نبی علیہ السلام اسے اختیار۔ اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے بدلا نہیں کیا۔ ہاں جب اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا پھر نبی علیہ السلام انتقام لینے والے، بدلا لینے والے سے آپ انتقام لینا، اور یہ اسلام کی تعلیم کہ جب تک اللہ کے حق کو نہ توڑا جائے تم نے نرمی کا مظاہرہ۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ گار ہے، اسے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان کا کام ہے برداشت سے کام لے، اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اپنے مزاج کو نرم رکھے۔ ہاں اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، سمجھایا جائے، نہیں مان رہے، بہت سختی کی جا سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقام پر جب اللہ کی حدوں کو توڑا گیا خود سختی کی گئی۔ معروف روایت ہے مخزوم قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی۔ اب جو چیز اس نے چوری کی ہے نا اس کی قیمت ربع دینار، دینار کے چوتھے حصے سے زائد۔ اسلام کا اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ اتنی چوری کرے کہ وہ دینار کے چوتھے حصے کے برابر ہو یا اسے زائد ہو تو چوری کرنے والے کا حق کاٹ دیا جائے، اور اگر وہ قیمت میں ربع دینار سے کم ہو تو پھر قاضی اس کو تعزیر لگائے گا، جو وہ سزا دینا چاہتا چھوٹی موٹی اس کو دے دے۔ اور اس نے جو چوری کی وہ ربع دینار سے زائد تھی۔
قبیلے والے پریشان ہوئے کہ ہماری عورت نے چوری کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہمارے لیے بڑی بدنامی۔ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا سفارش کرے کہ ہماری اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بہت فکر کے بعد وہ کہنے لگے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہے نا یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب ہے، تو انہیں کہا جائے کہ آپ سفارش کریں کہ ہماری عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ انہوں نے سفارش کر دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے اندر تو سفارش کرتا ہے۔ پہلے لوگ اسی وجہ سے لاحق ہو گئے کہ اگر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا ہو تو چھوڑ دیا جاتا، تو کمزور آدمی چوری کر لیتا تو اس کو سزا دے دی جاتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو مخزوم قبیلے کی عورت فاطمہ ہے نا، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ نکال دیتا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ چوری کرے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کا جو عدل اور انصاف والا قانون ہے نا اس کو واضح کیا کہ وہ ہر ایک کے لیے برابر ہے، کوئی اعلیٰ یا ادنا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا کیونکہ اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کی حد نافذ نہ کرنے کی سفارش کی جا رہی ہے کہ اللہ کی حد نہ نافذ کی جائے۔ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس نے پکی سچی توبہ کی۔ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی، گفتگو کرتی رہتی۔ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے عملاً ہر معاملہ میں نرمی کو اختیار کیا ہے، نرمی کی تعلیم دی ہے۔ ہاں جہاں اللہ کے حدود کو توڑا جائے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور سختی کی، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرمی کے ساتھ سمجھاتے، پیار کے ساتھ سمجھاتے۔ وہ ہمارے والا طریقہ کار نہیں تھا۔ اب انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمارا تو انداز ہی کسی کو سمجھانے کے لیے کانٹ کھانے والا ہوتا ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے تھوڑا اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ کہ سمجھا رہے ہیں اسے تھوڑا مار رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار اسلام نے ہمیں نہیں دیا۔ اسلام کہتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ تم نے جس کو سمجھانا ہے سمجھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی مالک ہے فیکٹری کا یا دکان کا مالک ہے، رب العالمین اس کے پاس کام کر رہے ہیں، اب انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ انسان تھک بھی جاتا ہے، استاد شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تو مطلب ہے کئی لوگ ہوتے ہیں، تو جب ان سے غلطی ہو جائے نا تو ہمارا طریقہ کار بڑا غیر اسلامی ہوتا ہے۔ ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ڈنگر ہے، کتا بلا تجھے نظر نہیں آتا، اندھا اس جیسے الفاظ سے ہم اس کو پکارتے ہیں، اور ہمارا جو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا وہ کاٹ کھانے والا ہوتا ہے۔ وہ سمجھے گا نہیں، ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھے گا، وہ اپنے ذہن کو آپ کے خلاف کرے گا، آپ کی بدخوئی کرے گا، گھٹے کرے گا، تو دل سے آپ کی کبھی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا جس سے دل کے اندر عزت پیدا ہو۔ وہ کام کیا تھا؟ آپ نے مزاج میں نرمی پیدا کی۔ اسلام اسی بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے یقین جانیے نبی علیہ السلام نے بڑی پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا۔ انہوں نے نبی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہے، ربیب کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، یہ بیٹا ساتھ آیا، یہ پہلے حامد سے تھا ابو سلمہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس نے پرورش پائی۔ یہ وہ کہتے ہیں کن تو غلامن فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ کانت یدی تتیشو کی صافت، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور میرا جو ہاتھ ہے وہ پیالے کے اندر پلیٹ کے اندر گھوم رہا۔ اب اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، کیڑا کھانے والا ہے یا زیادہ خوراک کھانے والے ہیں، کھانا ایک قسم کا ہے نا تو اپنے آگے سے ہی کھانا چاہیے۔ اگر ایک پلیٹ میں مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں پھر آپ جہاں سے جو چیز پسند کرتے ہیں اس کو کھا لیں، تو یہ کہتے ہیں کہ چیز ایک تھی تو میرا ہاتھ پلیٹ کے اندر پیالے کے اندر گھوم رہا، تو نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اپنا یا غلام اے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل بیمینہ کا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، وکل مما یلیک اور اپنے سامنے سے کھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے کہا نہیں کیا، بڑے پیار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے تو سمجھانے کا انداز عمدہ ہونا چاہیے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دین سیکھا، جو میں نے دین سیکھا نا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر کسی بندے کو چھینک آئے
اب وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک کہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، لیکن اگلے مسئلے کا علم نہیں تھا کہ اگر نماز میں کسی کو چھینک آئے تو جس کو چھینک آئی ہے نا وہ آہستہ آواز میں الحمدللہ کہے، لیکن اگر دوران نماز کسی کو چھینک آئی اس نے اونچی الحمدللہ کہہ دیا نا تو سننے والا یرحمک جواب نہیں دے۔ یہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، کسی بندے کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہہ دیا، میں نے نماز کے اندر یرحمک کہہ دیا، تو میں نے دیکھا کہ لوگ نا بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا کیا ہوا ہے، کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ انہوں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے خاموش کروا رہا ہے، کہتے میں خاموش ہو گیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ یہ کلام کس نے کی ہے؟ ویسے آپ نے پوچھا نماز سے فراغت کے بعد، تو میں نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز ہوتی ہے نا اس میں لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کی جاتی، لوگوں کی کلام اس کے اندر منع ہے، نہ لوگوں کے ساتھ کلام کی جائے نہ لوگوں والی کلام کی جائے۔ یہ جو نماز ہے نا یہ تو قرآن مجید کی قرات کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، تسبیح اور تکبیر کے لیے، بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا، اور خود کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا عمدہ تعلیم والا معلم اور استاد دیکھا ہی۔ کہتے اللہ اللہ کی قسم ما کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، بلا ضربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا بھی نہیں، بلا شتمانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برا بلا بھی نہیں کہا۔ یہ روایت مسلم کے اندر بھی موجود ہے، ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں ما رأیت معلما قط ارفق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر نرم مزاج استاد اور معلم کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی غلطی بھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال طریقے سے نرمی کے ساتھ اسے سمجھایا۔ تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے، انسان سے کمی تو ہوگی، غلطی تو ہوگی، ہمیں چاہیے اچھے طریقے سے اسے سمجھائیں۔ ہاں اگر وہ اللہ کے حدوں کو توڑ رہا ہے پھر ہمیں سختی کرنی چاہیے، وہاں حق تھا سختی کرنے کا، کیونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سختی کی، لیکن اللہ کے حدوں کو نہیں توڑا جا رہا ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اچھے طریقے سے اسے سمجھایا جائے، نہ کہ ہم اسے گل میں نکالنا شروع کر دیں۔ کیونکہ یہ جو نرم مزاجی ہے نا یہ اسلام کا ایک حسن ہے، یہ انسان کا بھی ایک حسن ہے، اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ جو بندہ دوسروں پر نرمی کرتا ہے نا اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اور جو نرمی کرنے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہے کہ اللہ اس پر سختی کر۔ نبی علیہ السلام نے اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہ، اے اللہ میری امت میں سے اگر کوئی بندہ ان لوگوں کا حکمران بن جاتا ہے، ان کا امیر بن جاتا ہے، اس کو کچھ سرکاری عہدہ مل جاتا ہے اور وہ ان پر سختی کرتا ہے تو اس پر سختی کر۔ فمن ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فرفق بهم، اور اگر کسی کو حکومت ملتی ہے تو سرکاری عہدہ ملتا ہے اور وہ لوگوں پر نرمی کرتا ہے، اللہ کو اس پر نرمی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرنے والے کے لیے نرمی کی دعا کی ہے، جو سختی کرنے والا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی۔ اور ایک بات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ خالق کائنات ایسے بندے پر رحمت فرمائے جو معاملات میں آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ ان معاملات میں اضافہ، جب کوئی چیز بیچتا ہے نا نرمی کرتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، اور جب وہ چیز خریدتا ہے پھر بھی وہ نرمی کرتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اور جب اپنی رقم کا تقاضا کرتا ہے نا پھر بھی وہ نرمی کرتا ہے۔ تین بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ کون ہے؟ جو خریدتے وقت نرمی کرتا ہے، بیچتے وقت چیز کو نرمی کرتا ہے، اور جب اس نے کسی سے رقم لینی ہوتی ہے نا تو نرمی کے ساتھ تقاضا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحمت فرمائے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دکاندار بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ آپ اسے چیز لینے کے لیے چلے جائیں، اپنا کام کروانے کے لیے چلے جائیں، ان کی آنکھیں ماتھے کے اوپر ہی ہوگی، پیشانی کے اوپر ہی ہوگی، جب بھی بات کریں گے کاٹ کھانے والی بات کریں گے، نرم مزاجی ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے، جو اس کا مقدر ہے وہ تو اسے ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو دکاندار مزاج کا سخت ہوتا ہے نا لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹنا شروع کرتے ہیں۔
کچھ ہمیں مال خریدنے والے دیکھتے ہیں کہ کام مسائل میں الجھے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی الجھائے رکھتے ہیں، جان بوجھ کے لڑائی والا ماحول پیدا کرتے ہیں، اور پھر جب ہم نے کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں اس وقت ہماری حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، چاہے ہم پکے نمازی ہوں، حاجی ہوں، تہجد پڑھنے والے ہوں، جب ہم نے اپنی رقم کا تقاضا کرنا ہے گھروں میں جا کر دروازے کھٹکھٹا کر تو ہم گالیاں نکال کر پورے محلے کو سناتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ معاملے میں نرمی کرنا، اگر وہ کام طور سے کام لے رہا ہے اور اس کے پاس رقم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دینے والے کا ظلم ہے، کہ اس پر مال ہے ابھی کام طور کر نہیں دے رہا تو وہ ظلم کر رہا، پھر آپ اس کے پیچھے پڑے زبردستی اپنا مال نکلوا لیں، لیکن مال نکالنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ تنگ دست ہے نا تو اس کو مہلت دیتے رہے یا چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر نرمی کرے۔ اور ایک روایت میں آتا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے گزشتہ دور میں ایک آدمی کا موت ہو گیا، فرشتوں نے سے پوچھا کہ تیرے پاس اس کا مفہوم ہے کوئی دیکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی زندگی میں دیکھی نہیں کہ ہاں یہ دور ہے، مالدار تھا، مال میرے پاس تھا، میں لوگوں کو قرض دیتا، میں نے اپنے نوجوانوں کو جو میرے خزانچی تھے میں نے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ اگر کوئی بندہ مہلت مانگنے کے لیے آئے نا تو اس کو مہلت دے دے، اور جو اگر کہہ دینا کہ میں تنگ دست ہوں تم نے اس کو معاف کر دینا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ بہت ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت دے دی کہ تو نے میرے بندوں پہ نرمی کی ہے، میں تجھ پہ نرمی کرتا ہوں، جا تجھے میں نے معاف کر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں ماں اور بہنوں، یہ جو نرم مزاجی ہے نا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی رحمت، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خوبی عطا کی۔ تو ہمیں اپنے مزاج کو ہمیشہ نرم رکھنا چاہیے، وہ گھر کا ماحول ہو یا باہر کا ماحول ہو۔ ہم نے بہت سارے بندے دیکھے ہیں کہ گھر کے اندر بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں اور باہر بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ باہر بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، گھر کے اندر بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ تو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں گے، اپنے معاملات میں نرمی پیدا کریں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کر اختیار کرنے کی، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔